بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شعیب انجم ہے اور جو کوئی بھی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، السلام علیکم۔ مذہب اور دین دونوں عام طور پہ ہم معنی الفاظ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے مفہوم میں خاصا فرق ہے اور یہ فرق جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ عام طور پہ ہمیں صرف مذہب تک محدود رکھا جاتا ہے اور مذہب کے اندر اتنا زیادہ الجھا دیا جاتا ہے کہ کبھی دین کی طرف جانے کی سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے نالج، اپنی آبزرویشنز اور اپنے تھاٹ سے جو ہے نا وہ آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی بات کو مکمل لازمی سنیے گا، اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام بھی کر دیجئے تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مذہب اور دین کے جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، ان دونوں الفاظ کے جو میننگ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، اور دونوں کا جو مطلب ہے وہ ایک رستہ یا پھر ایک پاتھ ہے جو ہمیں کسی منزل تک جانے کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان دونوں کا مفہوم جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفرنس ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں آپ سے مذہب کے بارے میں۔ دیکھیں، مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب کا تعلق انسان کے عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تمام تر عقائد جو ہیں ان کو دل سے اور زبان سے لازمی طور پہ ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ مذہب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے تمام صحائف اور الہامی کتابوں کے اوپر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور ان کی ختم نبوت پر اور قیامت کے دن پر اور تمام تر فرشتوں کے وجود کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ تمام تر عقائد جو ہے وہ جب کوئی بھی انسان جو ہے وہ دل سے اور زبان سے ان کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ اس کے دین کو، یعنی کہ اس کی ٹیچنگز کو بالکل فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ان عقائد تک محدود رکھا جاتا ہے، اور ان عقائد کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے، اور نت نئے جو ہے وہ نئے نئے عقائد بتا دیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں دین کی طرف جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو جب انسان جو ہے وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرتا ہے اور اس مذہب کے عقائد تک ہی محدود ہو کے رہ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ ہدایت پر نہیں ہوتا بلکہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب دین کیا ہوتا ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل ایک کورس آف لائف ہے، یعنی دین جو ہے وہ ہمیں مکمل ایک وے آف لائف دیتا ہے جس کے اوپر ہمیں چل کے جو ہے نا وہ اپنی تمام تر زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ دین کے اندر وہ تمام تر رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہوتی ہیں جن کو کسی انسان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیے بغیر کبھی بھی وہ اپنے مذہب کی تکمیل جو ہے وہ نہیں کر پاتا، اس کا مذہب جو ہے وہ عقائد ہونے کے باوجود ادھورا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا ایشو ہی یہی ہے کہ ہم مذہب کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد مذہبی رسومات کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم کبھی دین کو نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ہی دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں۔ ہم صرف مذہبی رسومات کے اندر جو ہے نا وہ گم ہو کے رہ جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی بھی سیدھے رستے کی طرف ہم نہیں چل پاتے۔ ہم صرف مذہبی رسومات کو ہی دیکھتے ہوئے دوسرے انسان کے بارے میں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سا انسان جو ہے وہ راہ راست پر ہے اور کون سا نہیں۔ دیکھیں، جو رسومات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے فرائض کے اندر شامل نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہم رسومات کو فرائض سمجھ لیتے ہیں، اور جو دین ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، جس کی ٹیچنگز، جس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہم نے لازمی طور پہ ماننا ہوتے ہیں، ہم اس کو بالکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر انسان جو ہے وہ بائی بورن اور بائی نیچر جو ہے وہ دین اسلام پہ ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کا جو فطری دین ہوتا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اگر آپ خود سے آبزرو کریں تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ایبلٹی موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ ہر انسان کو بائی نیچر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کام برا ہے اور کون سا کام اچھا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے نا وہ فطری طور پہ دین اسلام پر ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کی سوسائٹی ہوتی ہے، جو اس کا معاشرہ ہوتا ہے، وہی اس کے گمراہ ہونے کے اوپر یا پھر اس کو راہ راست کے اوپر لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
یہ بات بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی انسان کا جو مذہب ہوتا ہے یعنی جو اس کے عقائد ہوتے ہیں اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ صرف اس انسان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو انسان کا دین ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ صرف اس انسان پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایفیکٹ اس انسان سے منسلک تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنی پرسنل لائف کو بھی جو ہے نا وہ گزارنا ہے۔ لیکن جب ہم صرف مذہب کے اندر ہی گھسے رہیں گے، ہم صرف مذہب کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے، ہم صرف مذہبی رسومات کو ہی فالو کرتے رہیں گے، تو جو دین ہوگا، جو ہمارے لیے کورس آف لائف ہے، وہ بالکل ہمارے سامنے نہیں رہے گا بلکہ اس کو ہم ہر موقع کے اوپر نظر انداز کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کبھی خود سے آبزرو کریں تو آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو عقائد کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوں گے لیکن دین میں وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایمان ہر طرح سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ دل سے بھی اور زبان سے بھی ہر طرح کا ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بالکل ان کے دین کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے باوجود حرام بھی کھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، دوسروں کا مال بھی کھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں اور ہر وہ برا کام کرتے ہیں جس سے دین جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو اس لیے صرف وہ مذہب کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کبھی غور کریں تو ایسے لوگ مذہبی رسومات کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سارے ماحول کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں شروع سے ہی کبھی گائیڈ ہی نہیں کیا جاتا کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے، اور مذہب کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی تعلیمات دی ہی نہیں جاتی، صرف مذہب کے اندر، عقائد کے اندر، مذہبی رسومات کے اندر ہی ہمیں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ گھسا دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ انوالو کر دیا جاتا ہے کہ کبھی دین کی طرف آنے کی جو ہے نا وہ ہمارے اندر سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی۔ جب ہمیں سکھایا ہی نہیں جائے گا کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، جب ہمیں یہی نہیں بتایا جائے گا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے معاشرے کے اندر رہنا ہے، کس طرح سے ہم نے جھوٹ سے، چوری سے، غیبت سے، حرام سے کس طرح سے بچنا ہے، تو کبھی بھی ایک اچھا معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان کا مذہب ہوتا ہے نا اس کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مذہب یعنی اس کے عقائد کا تعلق جو ہے وہ صرف اس کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے معاشرے کے اوپر جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے، یعنی وہ کس طرح سے اپنی لائف کو دین کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ جو ہے وہ سپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ ہمیں صرف مذہب تک اور مذہبی رسومات کے اندر جو ہے نا وہ انوالو نہیں رہنا، بلکہ ہمیں دین کو 100% جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے اور اس کے اندر بالکل کوتاہی نہیں کرنی، یعنی ہر اس کام سے بچنا ہے جس کے اندر دین میں ہمیں بچنے کے لیے بولا گیا ہے، اور ہر اس کام کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں دین جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے۔ اور اس کام کے لیے ہمیں جو ہے وہ شعور کو یعنی اس بات کو بھی آگے پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ان کا مذہب صرف سب کچھ نہیں ہے بلکہ جو ان کا پراپر وے آف لائف ہے، جو ان کو دین پرووائڈ کرے گا، وہی اصل میں حقیقت ہوتی ہے، اور وہی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو کامیاب بناتی ہے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دین سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو اپنے مذہب میں یا پھر اپنی مذہبی رسومات میں اتنا زیادہ انوالو مت ہو جائیں، یعنی صرف عقائد کو ہی 100% جو ہے نا وہ اپنا کورس آف لائف مت سمجھیں، بلکہ اپنے دین کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ ویلیو دے، تاکہ آپ کی اپنی لائف اور آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کی لائف بھی آپ کی وجہ سے بہتر ہو سکے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو مذہب میں اور دین میں فرق لازمی پتہ ہونا چاہیے، اور اس علم کو یا پھر اس نالج کو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھلا بھی ہو سکے۔ اور سب سے پہلے شروعات خود سے کریں، یعنی سب سے پہلے خود کو بدلنا سٹارٹ کریں، اس کے بعد آپ دوسروں سے امید رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ بات اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بآسانی پہنچ سکے۔ دوبارہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ سے بات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔